اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام کی تجہیز و تکفین کا سلسلہ جاری تھا۔ پیغمبر اسلام کی تجہیز و تکفین کے حوالے سے جتنے بھی امور ہیں وہ بنی ہاشم کے افراد اور اہل بیت کے افراد کے زیر نگرانی سر انجام پا رہے تھے۔ اسی دوران پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے اصحاب، خواتین اور بچوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اسی دوران پیغمبر اسلام کی تجہیز و تکفین کے حوالے سے امور میں لوگ مصروف تھے اور دوسری طرف ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار کے کچھ لوگ جمع ہوئے سعد بن عبادہ کی نگرانی میں۔ ثقیفہ بنی سعدہ مدینہ میں وہ مقام ہے جہاں اسلام سے پہلے مدینہ کے رہنے والے لوگ اپنے اجتماعی مسائل کے حل کے لیے یہاں جمع ہوتے تھے۔ ثقیفہ بنی سعدہ کی ملکیت تھی اور مسجد نبوی کے مغرب میں موجود بزا نامی کنویں کے پاس تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ انصاری قبیلہ بنی خزرج کے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ ان 70 افراد میں سے تھے جنہوں نے مقام عقبہ پر پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ پیغمبر اسلام کے ساتھ بہت سارے غزوات میں شامل رہے اور ان کو مشورہ دیتے رہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کے بلند مقام و مرتبے کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے بعد اہل مدینہ کے سردار اور خلیفہ حضرت سعد بن عبادہ ہی ہوں گے، اور شاید اسی چیز کے مشورے کے لیے مدینہ کے لوگ ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے تاکہ وہ مشورہ کر سکیں اور سعد بن عبادہ کو یا کسی کو بھی اپنا خلیفہ اور سردار مقرر کر سکیں۔ جب مدینہ کے چند انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے، اس دوران سعد بن عبادہ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی جو ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع تھے، کیونکہ حضرت سعد بن عبادہ ضعیف تھے اور بلند آواز میں تقریر نہیں کر سکتے تھے۔ روایت کے مطابق اسی لیے حضرت سعد بن عبادہ اپنی بات اپنے بیٹے سے کرتے اور ان کا بیٹا لوگوں تک ان کی بات پہنچاتا۔ اسی دوران جب ثقیفہ بنی سعدہ میں موجود لوگوں کے درمیان صلاح اور مشورہ جاری تھا، یہ خبر مہاجرین تک پہنچی۔ جیسے ہی مہاجرین کو ثقیفہ بنی سعدہ کے معاملے کی خبر ہوئی، وہ ثقیفہ بنی سعدہ کی جانب آئے۔ ان مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور عبیدہ بن جراح بھی شامل تھے۔ جب مہاجرین کی طرف سے چند افراد ثقیفہ بنی سعدہ پہنچے، وہ بھی اس مشورے میں شامل ہو گئے۔ دوران گفتگو مہاجرین نے حضرت سعد بن عبادہ کی مخالفت میں مشورہ دیا۔ پیغمبر اسلام کے بعد خلیفہ کے انتخاب کے حوالے سے مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو گیا، اور اسی اختلاف رائے کی وجہ سے بحث و مباحثہ شروع ہو گیا اور اس میں آہستہ آہستہ شدت آنے لگی۔ انصار کی طرف سے رائے کے مطابق، کیونکہ انصار نے پیغمبر اسلام کو دعوت دی مدینہ کی جانب اور اسلام کو جگہ دی اور اس کی مدد کی اور ہر حال میں اسلام کے ساتھ کھڑے رہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ پیغمبر اسلام انصار کے کردار سے راضی اور خوش تھے۔ جب یہ بات حضرت ابوبکر نے سنی تو اس دوران حضرت ابوبکر نے کہا، بے شک انصار کو دین کی نصرت کا شرف حاصل ہے۔ ہم مکہ میں رہے اور پیغمبر اسلام کے ساتھ ایذائیں اٹھائیں مشکل وقت میں۔ ہم امراء ہیں اور آپ وزراء ہیں۔ بات تیز ہونے لگی تو حباب بن منظر الجو نے کہا کہ ایک امیر مہاجرین میں سے اور ایک انصار میں سے ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، تم کو خوب یاد ہوگا کہ حضرت محمد نے ہم کو تمہارے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، اور اگر تم کو استحقاق امارت ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم کو وصیت کرتے۔ حضرت عمر نے اتنی بات کی تھی کہ اسی دوران حباب بن منظر اٹھ کر بحث کرنے لگے اور دونوں آدمیوں میں زور زور سے باتیں ہونے لگی۔ اسی دوران حضرت ابو عبیدہ ان دونوں بزرگوں کو روک رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے گروہ انصار، اللہ سے ڈرو، تم لوگ وہ ہو جنہوں نے سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی مدد کی، بس اب تم سب سے پہلے ان لوگوں میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے تباہ کو متغیر بنا دیا۔ اس دوران بشیر بن سعد بن النعمان بن کعب بن الخزرج نے کہا، بے شک رسول اللہ قبیلہ قریش سے تھے، ان کی قوم امارت و خلافت کی زیادہ مستحق ہے، اور ہم لوگ اگرچہ انصار دین سابق الاسلام ہیں، لیکن اس اسلام سے ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا تھا اور اس کی اطاعت مد نظر تھی۔ اس کا معاوضہ ہم دنیا میں نہیں چاہتے اور نہ ہی اس بات پر ہم مہاجرین سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حباب بن المنظر نے کہا، اے بشیر، تو نے واللہ بڑی بزدلی ظاہر کی، تو نے سارا کارخانہ ہی درہم برہم کر دیا۔ بشیر نے کہا، نہیں، میں نے بزدلی سے اپنا خیال ظاہر نہیں کیا، بلکہ مجھے یہ بات ناگوار معلوم ہوئی کہ میں امارت و خلافت کے لیے ایسی قوم سے نزاع کروں جو اس کی مستحق ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ حضرت محمد نے فرمایا، کل امام قریش سے ہوں گے؟ اس کلام کے تمام ہوتے ہی 2-4 انصار و مہاجرین نے اس کی تصدیق کر دی۔
جس سے حباب بن المنذر کا خیال بدل گیا اور دفعتاً وہ شور و غل جو اس مجمع میں عمارت کے سلسلے میں برپا تھا بالکل رفع ہو گیا۔ سب کے سب ایک خاموشی کی حالت میں ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور عبیدہ کی طرف سے بیعت کا اشارہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں ہرگز بیعت نہ لوں گا جب تک ابو بکر موجود ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ تب بشیر بن سعد نے اٹھ کر سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ جراح نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد قبیلہ اوس کے افراد نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے بعد بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔ جب حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی، اسی دوران سعد بن عبادہ ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے ان کے ہمراہیوں میں سے کہا، دیکھو کہیں سعد اس کشمکش میں دب کر نہ مر جائے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی نے مارا ہے۔ سعد یہ بات سن کر اٹھ کر ان سے دستوں گرے باں ہو گئے۔ حضرت عمر کو بھی غصہ آ گیا، لیکن حضرت ابو بکر کے روکنے سے رک گئے۔ جب سب لوگ بیعت کر چکے تو حضرت سعد کو بیعت کرنے کے لیے کہا گیا۔ حضرت سعد نے بیعت سے انکار کر دیا۔ حضرت بشیر نے کہا، یہ تنہا آدمی ہیں، ان سے درگزر کرو اور حضرت سعد بن عبادہ کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ حضرت سعد اس واقعے کے بعد نہ تو ان کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے اور نہ ہی ان سے ملتے تھے۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں جب حضرت ابو بکر کی چند افراد نے بیعت کی تو اس کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مطالعے سے اور چند روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابو بکر کی بیعت لی جا رہی تھی تو دوسری طرف مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام کی تجہیز و تکفین کا سلسلہ بھی جاری تھا۔